الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کا ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ وہ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو لوگ راستے میں جا رہے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ یہ دونوں ایک جگہ رکے روٹیاں کھانے کے لیے، تو ایک تیسرا شخص بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس کو صلح کی تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا روٹیاں کھانے میں۔ جب وہ روٹی کھا چکا اور اٹھ کر جانے لگا تو اس نے ان کو 8 درہم بطور ہدیہ دیے اور چلا گیا۔ اب ایک شخص نے، جس کے پاس 5 روٹیاں ہیں، اس نے کہا جی میرے 5 بنتے ہیں، میں 5 لے لیتا ہوں، اور تمہارے پاس 3 روٹیاں، تم 3 لے لو۔ لیکن جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں وہ جھگڑنے لگا کہ نہیں بھئی، یہ درہم جو ہے آدھے آدھے تقسیم کریں گے، 4 تم لے لو اور 4 میں لوں گا۔ یہ جھگڑتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 روٹیاں والے سے کہ بھئی یہ 4 درہم تمہیں دے رہے، یہ 4 درہم لے لو، تمہارا اس میں فائدہ ہے، ورنہ تمہارا تو 1 درہم بنتا ہے۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ جناب عجیب بات ہے، روٹیاں میری 3 ہیں اور اس کی 5 ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو آپ 5 درہم دے دیں، مجھے 3 دے دیں۔ تو جھگڑا تو اس پر ہے کہ میں 4 مانگ رہا ہوں، الٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ میرا 1 درہم بنتا ہے، مجھے سمجھائیں ذرا یہ کیسے ممکن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چلیں جی ایسا کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں۔ دیکھیں جی کہ ایک شخص کے پاس 3 روٹیاں ہیں، ایک شخص کے پاس 3 روٹیاں، دوسرے کے پاس 5 روٹیاں، ٹوٹل روٹیوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 5 جمع 3 8۔ کھانے والے کتنے لوگ ہیں؟ 3۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کر لیتے ہیں، تو 8 کو 3 میں ضرب دے دیں تو روٹیوں کے کل ٹکڑے ہو گئے 8 ضرب 3 یعنی 24 ٹکڑے۔ بھلے 3 لوگ ہیں، فرض کرتے ہیں کہ ہر روٹی کے 3 ٹکڑے ہیں، تو ہر روٹی میں سے ایک ایک ٹکڑا تینوں نے کھایا، پھر دوسری روٹی میں سے ایک ایک ٹکڑا تینوں نے کھایا، تیسری روٹی میں سے ایک ایک ٹکڑا تینوں نے کھایا۔ اس طرح کل 24 ٹکڑے کھائے جا چکے ہیں۔ تو ہر آدمی نے کتنے کھائے جی؟ ہر آدمی نے کل کھائے 8 ٹکڑے، 24 کو 3 پہ تقسیم کریں تو بن گئے 8 ٹکڑے۔ اب جس شخص کے پاس 5 روٹیاں ہیں، اس کے ٹکڑوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 15 ٹکڑے۔ ہر ایک نے کتنے کھائے؟ 8، تو اس میں سے 8 ٹکڑے اس آدمی نے خود کھائے ہیں، 8 ٹکڑے اس آدمی نے خود کھائے، باقی بچ گئے 60 ٹکڑے۔ دیکھیں باقی بچے 60 ٹکڑے جو کہ تیسرے شخص نے کھائے ہیں۔ اسی طرح جس کے پاس 3 روٹیاں ہیں، اس کے ٹکڑوں کی تعداد ہو گئی 3 ضرب 3 9 ٹکڑے، جس میں سے 8 اس نے خود کھائے، باقی بچ گیا 1 ٹکڑا جو کہ اس تیسرے شخص نے کھا لیا۔ اچھا جی، تو ٹوٹل درہم کتنے ہیں؟ 8۔ فی ٹکڑا ہو گیا 1 درہم، فی ٹکڑا 1 درہم ہو گیا۔ اچھا، جس کے 60 ٹکڑے بچے ہیں، یعنی تیسرے شخص اس کے 60 ٹکڑے کھائیں تو اس کو ملنے چاہیے 7 درہم۔ تو ٹکڑے کس کے زیادہ کھائے گئے ہیں؟ جس کی 5 روٹیاں ہیں، اس کو 7 درہم، اور بھئی تمہارا تو
ایک ہی ٹکڑا تھا جو کہ اس نے کھایا ہے، کیونکہ 8 تو تم نے خود کھائے ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں فی ٹکڑا 1 درہم بنتا ہے، تو تم نے بھائی اپنے جو ہے تو 9 میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے ہیں، ایک ٹکڑا اس کسی شخص نے کھایا ہے، تو اگر 1 درہم کا ایک ٹکڑا ہو تو لہٰذا تمہیں ملنا چاہیے صرف 1 درہم۔ سمجھ آ گئی جی؟ لہٰذا اس طرح دیکھیں جی، 3 روٹیوں والوں کو ملا 1 درہم اور 5 روٹیوں والوں کو ملے 7 درہم، کیونکہ اس شخص نے 7 ٹکڑے کھائے تھے 5 روٹیوں والوں کے، اور ایک ٹکڑا کھایا تھا 3 روٹیوں والوں کی۔ لہٰذا اس طرح انہوں نے حضرت علی نے یہ فیصلہ کیا، اور یقین کریں کمال کا فیصلہ ہے۔ اگر آج آپ دیکھتے ہیں میتھس کے لحاظ سے ہم اس طرح کی کوشچنز سالو کرتے ہیں، حل کرتے ہیں، تو اکثر ہم کیا کرتے ہیں، ایک کوانٹٹی کو کانسٹنٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی دیکھیں ایک کوانٹٹی کو کانسٹنٹ کیا گیا کہ جی فرض کریں ہر آدمی نے 8 ٹکڑے کھائے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ چاہیں تو میتھس میں ریشو کے طریقے سے، یونیٹری میتھڈ سے آپ اس کو سالو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ یہ بالکل ہی صحیح آتا ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدا داد ذہانت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب خدا داد ذہانت سے نوازا تھا، بہت ذہین انسان تھے۔ یہاں تک دیکھیں کہ ان کے سامنے ایک آدمی ایک دفعہ لایا گیا جو بولتا نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو گونگا ظاہر کرتا، میں گونگا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس زبان میں سوئی چبو کر دیکھیں، اگر تازہ خون نکلے تو یہ آدمی جان بوجھ کر گونگا بنا ہوا ہے، اور اگر باسی خون نکلے، کالے رنگ کا خون نکلے، تو سمجھ جائیں کہ یہ جان بوجھ کر گونگا بنا ہوا ہے، جان بوجھ کر نہیں سچ مچ کا گونگا ہے۔ تو اس طرح کے خدا داد ذہانت کے عجیب و غریب واقعات ہمیں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ سے عشق نصیب فرمائے۔ یہ ساری ذہانت جو ہے دین اسلام کی وجہ سے ہے، دین اسلام پر وہ عمل کرتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی سنوار دی تھی، ان کی آخرت بھی سنوار دی تھی۔ جزاک اللہ خیر واللہ اعلم۔